جس کے وحی کی ابتدا اطلاع سے ہو، جس کے دشمنوں کے 70 قیدیوں کو علم کی شرط پر آزادی مل جائے، علم کی شرط پر لکھنا سکھا دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس پیغمبر کی امت کبھی جاہل نہیں ہو سکتی، ہاں کبھی جاہل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے چند 0 پوائنٹ کے لوگوں کو دیکھ کر کے پوری قوم کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کسی قوم کو سمجھنا ہے، کسی جماعت کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے مقتدا کو دیکھا جاتا ہے، ان کے رہبر کو دیکھا جاتا ہے، ان کے پیشواؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم اگر چند لوگوں کو دیکھیں کہ نکاح کے فارم پر بھی انہوں نے انگوٹھا لگا دیا، نکاح کے فارم پہ انگوٹھا لگا دیا، یا بیچ چوراہے پر اپنی عزتوں کو نیلام کر دیا، تو نہ اس سے ہم قوم مسلم کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہ مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب مذہب اور قوم کے سمجھنے کی بات آئے گی تو نام ایسے فرما رواؤں کا لیا جائے گا جہاں علم کی طوطی بولتی ہے، جہاں حدیث رسول کی زمزمہ خانیاں ہوتی ہے، جہاں علم کے کوہ ہمالا کی سر کی بلندیاں نظر آتی ہے، جہاں اچھوں کی ٹوپیاں ان کی بلندیوں کو ناپتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی ہے، ایسے کا نام لیا جائے گا۔ جب دین اسلام کے معرفت کی بات آئے گی، مصطفیٰ کے امت کی پہچان کی بات آئے گی، تو اس دین کے فقیر صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا، فاروق اعظم کا نام لیا جائے گا، عثمان کا نام لیا جائے گا۔ اس دین کو پہچاننے کی جب بات آئے گی، جب قوم کو پہچاننے کی بات آئے گی، مصطفیٰ کی امت کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو شہر علم کے دروازہ فاتح خیبر بلبل زبان شہر خدا داماد پیغمبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لیا جائے گا۔ جب قوم کو پہچاننے کی بات آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو پہچاننے کی بات آئے گی، جب دین اسلام کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو نام عمر بن عبدالعزیز کا لیا جائے گا، نام نور الدین زنگی کا لیا جائے گا، نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا لیا جائے گا۔ اور آگے بڑھو، جب دین اسلام کو پہچاننے کی بات آئے گی، قوم مسلم کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو نام غوث اعظم کا لیا جائے گا، نام نور الدین اجمیری کا لیا جائے گا، نام علاء الدین صاحب قادری کا لیا جائے گا، نام محبوب الہی کا لیا جائے گا، نام قطب الدین بختیار کا لیا جائے گا، نام فرید الدین گندے شکر کا لیا جائے گا۔ جب پہچاننے کی بات آئے گی کہ یہ ہے مصطفیٰ کی امت، یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے مذہب اسلام کو فروغ دینے والے، یہ ہے مذہب اسلام کے قوانین پر چلنے والے، کہ بات ایسوں کی نہیں کی جائے گی۔ جب گلی کے کونے پر اپنی آبرو کا سودا کر کے نالیوں میں گرے پڑے لوگوں سے نہ مذہب پہچانا جاتا ہے، نہ ہی قوم کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر قوم کو پہچاننے کی بات آئے گی، قوم مسلم کے عزت و شان کی بات آئے گی، جب مذہب اسلام کی بلند نعروں کی بات آئے گی، جب مذہب اسلام کے شان و شوکت کی بات آئے گی، اس کے معرفت کی بات آئے گی، تو نام ایسے ویسے کا نہیں لیا جائے گا، بلکہ نام مجاہد ملت کا لیا جائے گا، نام علامہ فضل حق خیر آبادی کا لیا جائے گا، نام مفتی صدر الدین آزردہ کا لیا جائے گا، نام سید کفایت علی کافی کا لیا جائے گا، نام حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی کا لیا جائے گا۔ جب بات مذہب کو پہچاننے کی آئے گی، جب بات قوم مسلم کے شان و شوکت کی آئے گی، تو نام حافظ ملت کا لیا جائے گا، نام بدر الدین بدر الطریقہ کا لیا جائے گا، نام عبد المبین نعمانی کا لیا جائے گا۔ جب ملت کے پہچاننے کی بات آئے گی، جب جو ہے قوم مسلم کے آبرو شان و شوکت عظمت مذہب اسلام کی حقانیت صداقت کے پہچاننے کی بات آئے گی، تو نام مجدد نیت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان حوادث بریلوی کا لیا جائے گا، نام مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کا لیا جائے گا، نام حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا لیا جائے گا، نام فخر ازہر تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کا لیا جائے گا۔ جب مذہب کے پہچاننے کی بات آئے گی، جب دین اسلام کے معرفت کی بات آئے گی، تو لچے لفنگوں کا نام نہیں آئے گا، ان کا نام آئے
لگا جس پر مذہب اسلام نے بھی فخر کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، برکات غوث اعظم حضرت علامہ کمال الدین صاحب قبلہ۔ اس لیے چل ٹٹوؤں کو دیکھ کر کے مذہب کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا۔ آج جو فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، یونیورسٹی پہ فیک نیوز، فیک چیزیں چلا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلاں لڑکی نے اسلام چھوڑ دیا، فلاں لڑکی نے غیر سے شادی کر لی، فلاں لڑکے نے یہ کر دیا، فلاں لڑکے نے وہ کر دیا۔ ابھی رمضان میں حضرت میں نے راجستھان کے جلسے میں ایک جملہ کہا تھا، اگر اس وقت پوری دنیا اسلام چھوڑ دے تو اسلام کا بال بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کلمہ پڑھنے سے نہیں چلا ہے۔ اسلام کی تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا چار یار کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، برکات غوث اعظم قوم کرے، دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول، جن سے دستار بندی۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے چھوڑ دیا، یہ کر دیا۔ ایک اور جملہ میں نے دیا تھا، میں نے بات کی تھی کہ سنو، یہ جو نیوز چلایا جا رہا، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اور مذہب ہے جن کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اور مذہب ہے جن کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اور مذہب ہے جن میں کوئی داخل ہوتا ہے۔ داخلہ چھوڑنا اگر انسانی مرضی پر رکھا جائے تو وہ مذہب اسلام نہیں ہو سکتا۔ داخلہ اور چھوڑنا یعنی داخلہ اور خارجہ اگر انسانی مرضی پر رکھ دیا جائے تو وہ دنیا کا کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، مذہب اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے اور خارجہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ میں تاریخ سے جوڑ دیں اس کو۔ دارالندوا میں میٹنگ ہو گئی، کیا کیا جائے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے؟ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اتنے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ حرم میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، دروازوں پر ہر جگہ کوشش کر لی، لیکن رک نہیں رہا۔ کیا کیا جائے؟ اسی دارالندوا کے مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں روک دوں گا۔ کہا بھائی کیسے روکو گے؟ مذہب کو کیسے روکو گے؟ پیغمبر کا میسج کیسے روکو گے؟ ان کا پیغام کیسے روکو گے؟ ان کی تعلیم کیسے روکو گے؟ تو کہا یہ رہی تلوار، بانیے اسلام کی گردن کاٹ کر روکوں گا، بانیے اسلام کو معاذ اللہ مار کر کے اسلام کو روک دوں گا۔ تبلیغ چلی جائے گی، مذہب مٹ جائے گا، قانون مٹ جائے گا، ساری چیزیں فنا۔ چلے ارادہ کوئی کلمہ پڑھنے کا ہے نہیں، کہا قتل کے لیے جا رہے ہیں، ادھر نبی نے دعا مانگ رکھی ہے، میرے مالک اسلام کو عمر کے ذریعے سے مدد عطا کر دے، قوت عطا کر دے، تقویت عطا کر دے۔ تو ان کی مرضی داخلے کی نہیں تھی، یہ تو قتل کے لیے چلے تھے، کوئی ادا پسند آ گئی، جو پہنچے تلوار ایک طرف گردن قدم مصطفیٰ پر رکھی ہوئی اور یہ کہہ رہے تھے سرکار دنیا کے تمام سکھ اور چین تلاش کیے،
کہیں مل نہیں رہا، اپنے قدموں میں چھپا کر کے عمر کو نواز دیجئے، عمر کو کامیاب کر دیجئے۔ تو ادھر اپنی مرضی سے داخلہ نہیں ہے، بلایا گیا ہے۔ تو جس خوش قسمت کو اگر اسلام کا دائرہ مل جائے تو یہ سمجھو اس کی اپنی مرضی نہیں، رب کی عطا ہے عطا۔ اسلام میں داخلے عطاؤں سے ہوتے ہیں، مرضی کا معاملہ ہوتا تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، مرضی کا معاملہ ہوتا تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، مرضی چلنے نہیں دی گئی، کسی کو حرم کا رکھوالا ہونے کے باوجود بھی ابو جہل کر دیا گیا، اور جسے پسند کیا گیا حبشہ کے بلال کو بلا کر کعبے کے چھت پر کھڑا کر کے اذان دلوا کر کے بتا دیا گیا اگر نکالا جائے گا تو خاندان اور شہر نہیں دیکھا جائے گا، بلایا جائے گا تو کلر اور برادری نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا او ذلیلو، اسلام بہت دیر تک گندگیاں دھونے کا عادی نہیں ہے، بہت دیر تک نجاستیں لے کر چلنے کا عادی نہیں ہے۔ جب نسلوں میں کوئی فتور ہوتا ہے یا ان کے اجداد میں کوئی خطا ہوتی ہے یا پرورش میں کہیں نقص ہوتا ہے تو کوئی اسلام چھوڑتا نہیں، مولا اس سے چھوڑا لیتا ہے، اسلام کو اس سے چھوڑا لیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام مسلمان کا نام نہیں ہے، مذہب کا نام ہے۔ اسلام ایک راستے کا نام ہے جو منزل کا پتہ دیتا ہے، تو مسلمان چلنے والے کا نام ہے، چلنے والا رہے مٹ جائے برباد ہو کچھ بھی ہو جائے، راستے کا پال بھی بیگا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رب نے دین کے حفاظت کی ذمہ اس قوم پر نہیں رکھا، قرآن کے حفاظت کی ذمہ اس قوم پہ نہیں رکھا، حدیث کے حفاظت کی ذمہ اس قوم پر نہیں رکھا، بلکہ مذہب کے مکمل حفاظت کی ذمہ، قرآن کے حفاظت کی ذمہ پروردگار عالم نے اپنے دستے قدرت میں رکھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ نہ قدرت کی طاقت ختم ہوگی، نہ مذہب اسلام کی حفاظت ختم ہوگی، ذات خدا بھی امر ہے، مذہب اسلام بھی امر ہے۔ تو چلنے والے ان کے اعمال اگر اچھے ہوئے تو یہ کبھی زبر ہوگے، اگر اعمالوں کا لٹکر میں کوئی فرق آیا تو یہ زیر ہوگے، کبھی یہ تہو والا بھی ہوگے، کبھی یہ دجلہ کے حوالے بھی کیے جائیں گے، کبھی ایک ایک سوال لاکھ لاشیں دجلہ کے بغداد کے تہخانے سے نکالی جائے گی، کبھی ان کی لائبریریوں کو آگ لگایا جائے گا، کبھی ان کی کتابوں کو نظر آتش کیا جائے گا، کبھی ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی نسبندی جیسی حرام چیزوں کو لائٹ کر کے ان کو پابند کرنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی ان کے مدارس پر پابندی، کبھی مکاتب پر پابندی، کبھی مساجد پر پابندی، ان ساری چیزوں پر پابندی کر کے بند کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن سنو، مسلمان کم زیادہ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں، اسلام نہیں۔ علاقوں کا چنگیزیوں کا دور رہا، انسانی سروں سے مینارے تک بن گئے صاحب، انسانی سروں سے مینارے تک بن گئے، ٹوٹ ٹوٹ کر کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا گیا،
دجلہ کا بند توڑ کر کے تہخانوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ایک ایک آدمی کو درہم و دینار دیے جاتے تھے. کسی مسلمان کا پتہ بتا دے تو تجھے مالدار کر دیا جائے گا. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک مسلمان کو تہہ تیگ کر دیا گیا. ان کی دانستگی میں ہوئی زمین پر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچا. تب ان لوگوں نے اپنے پادری سے کہا کہ اب ایسا کر، اب تو مذہب اسلام کے خلاف بکواس کر سکتا ہے، جو چاہے پیغمبر کے خلاف بول سکتا ہے، قرآن کے خلاف بول سکتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. سنو صاحب، اسی بغداد کی زمین پر اس نے گستاخی کرنا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، قرآن اور بانی اسلام کے خلاف اس نے زبان درازی کرنا شروع کی. خیمے کے سونے کی زنجیر سے ایک کتا بندھا ہوا تھا جو بھونکنے لگا. لوگوں نے کہا لگتا تیری تقریر سے بھونک رہا تھا کہ نہیں پالتو ہے. وزیر کا کتا تھا، بھونکنے لگا. یہ خاموش ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گیا. پھر اس نے گستاخی شروع کی، پھر اس نے بھونکنا شروع کیا. تیسری بار جب اس نے نبی کی شان میں بکواس کی، اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے کی ناپاک سازش تھی، تو سونے کی زنجیر کو توڑ کر کے کتے نے چھلانگ لگائی اور اس ظالم کے گلے کی نلی پکڑ کر لٹک گیا. جب تک یہ مر نہیں گیا اس وقت تک چھوڑا نہیں، جب تک یہ موت کے گھاٹ نہیں اتر گیا اس وقت تک چھوڑا نہیں. یہ اعجاز دیکھ کر کے ان تاتاریوں کی فوج میں سے 40,000 فوجیوں نے اسی بغداد کی زمین پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کیا اور اعلان کر دیا کہ اب بغداد کی زمین سے اسلام کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایسی تحریکیں چلائی گئی، مٹانے کی ناپاک سازش رچی گئی، نسل کشی کرنے کی ناپاک سازش رچی گئی. لیکن یاد رکھو مسلمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے، دین اپنی جگہ پر کوہ ہمالیہ کے مانند کھڑا ہے، کیونکہ ہم دین کی ضرورت نہیں. دین خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دنیا کے